بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. والثالث أن ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا وهو حجة على الشافعي في قوله يكره على سبيل الابتداء والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الحديث نهى التقدم بصوم رمضان لأنه يؤديه قبل أوانه ثم إن وافق صوما كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع وكذا إذا صام 3 أيام من آخر الشهر فصاعدا وإن أفرده فقد قيل الفطر أفضل احترازا عن ظاهر النهي وقيل الصوم أفضل اقتداء بعلي وعائشة فإنهما كانا يصومانه والمختار أن يصوم المفتي بنفسه آخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار نفیا للتہمت. عزیز طلبہ کرام، اس طویل عبارت کا آپ حضرات کے سامنے ترجمہ کیا جا چکا ہے، پیش کیا جا چکا ہے گزشتہ کل کے سبق میں. اس عبارت کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یوم شک میں نفل روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے. اس کی یہ تیسری صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ یوم شک میں صائم نفلی روزے کی نیت کرے. ہمارے یہاں اس کے لیے نفلی روزے کی نیت کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث لا یصام اليوم الذي يشك فيه الا تطوعا میں علی الاعلان نفل کا استثناء کیا گیا ہے، اور یوم الشک میں نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس دن نفلی روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہوگا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علی سبیل الابتداء یوم الشک میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. علی سبیل الابتداء کا مطلب یہ ہے کہ جس دن یوم الشک پڑا ہے اس دن پہلے سے اس شخص کے روزہ رکھنے کا معمول نہیں تھا، اور نہ ہی وہ شخص ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھنے کا عادی تھا، اس لیے اس کے لیے یوم الشک میں نفل روزہ رکھنا بھی مکروہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے لا تتقدم رمضان بصوم یوم او بصوم یومین الا ان یکون صوما یصومہ رجل، یعنی رمضان پر 1 یا 2 روزوں کو مقدم نہ کرو الا یہ کہ وہ روزہ صائم کے روزے کے موافق ہو. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یوم الشک کا روزہ صائم کی عادت اور اس کے روزہ رکھنے کے معمول کے مطابق ہو تب تو مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معمول اور اس کی عادت کے مطابق نہ ہو تو مکروہ ہے. والمراد صاحب ہدایہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مطلق روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ رکھنا حکم کو سبب پر مقدم کرنا ہے، اور حکم کو سبب پر مقدم کرنا درست نہیں ہے. اس لیے رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن نفلی روزے کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیان کردہ حدیث لا یصام میں نفلی روزے کو استثناء کر کے جائز قرار دیا ہے. ثم ان وافق، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص کو ہر جمعہ کو روزہ رکھنے کی عادت ہے اور اتفاق سے یوم الشک بھی جمعہ کو پڑ گیا، یا کسی کو ہر ماہ کے آخری دن روزہ رکھنے کی عادت ہے اور یوم الشک بھی اس کے انہی دنوں میں پڑا، تو اس صورت میں اس کے لیے بالاتفاق روزہ رکھنا افضل ہے. لیکن اگر یوم الشک اس کے روزہ رکھنے کے دن سے ہم آہنگ نہ ہو
یا اسے ہر ماہ کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو، بلکہ یوں ہی اس نے یوم الشک کو روزہ رکھ لیا ہو، تو اس سلسلے میں محمد ابن مسلمہ کی رائے یہ ہے کہ ظاہری نہی یعنی حدیث لا یصام الذی کی ظاہری نہی سے احتراز کرتے ہوئے اس شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا اور روزے کو توڑ دینا افضل ہے۔ لیکن نصیر ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی اقتداء اور ان کی اتباع ہے، کیونکہ یہ دونوں یوم الشک میں روزہ رکھتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے الصوم یوما من شعبان احب الینا من ان نفطر یوما من رمضان، یعنی اگر آج کا دن شعبان میں سے ہے تو ہمارے لیے شعبان میں روزہ رکھنا محبوب ہے، کیونکہ اگر ہم نے آج روزہ نہیں رکھا اور یہ دن ماہ رمضان کا پہلا دن ہوا تو رمضان میں روزہ نہ رکھنا لازم آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یوم الشک میں روزہ رکھا جائے۔ والمختار پسندیدہ مذہب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں قول مختار یہ ہے کہ عوام اور خواص میں فرق کیا جائے، چنانچہ خواص یعنی علماء اور فقہا وغیرہ کو یہ چاہیے کہ وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا پہلا دن ہو، اور اگر واقعتاً اس دن رمضان ثابت ہو گیا تو بدبخت جہلاء روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ان عالموں اور مفتیوں کا جینا دشوار کر دیں گے۔ اگر واقعتاً اس دن رمضان ثابت ہو گیا تو جہلاء روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے علماء اور مفتیان حضرات، علماء اور فقہا اور مفتیوں کا روزہ جینا، مفتیوں کا جینا دشوار کر دیں گے، اس لیے خواص کے لیے تو یوم الشک میں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ البتہ مفتی کو چاہیے کہ عام لوگوں کو زوال تک انتظار کرنے اور کھانے پینے سے رکنے کا حکم دے، تاکہ اگر زوال سے پہلے چاند کا ثبوت ہو جائے تو وہ لوگ بھی روزے کی نیت کر لے، ورنہ تو زوال اور نصف النہار کے بعد انہیں افطار کرنے کا حکم دے دے، ورنہ لوگ اس غریب کو متہم کریں گے اور خود اس مفتی پر جہلاء رافضی ہونے کا فتویٰ دے دیں گے، کیونکہ روافض کے یہاں یوم الشک میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ لہذا مفتی کو چاہیے کہ اپنے سر سے تہمت کو دور کرتے ہوئے زوال کے بعد عام لوگوں کو افطار کرنے اور روزہ توڑنے کا فتویٰ دے دے۔ والرابع ان يسجع في اصل النية بأن ينوي ان يصوم غدا ان كان رمضان ولا يصومه ان كان شعبان، وفي هذا الوجه لا يصير صائما لأنه لم يقطع عزيمته، فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غدا غذاء يفطر وإن لم يجد يصومه۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صائم اصل نیت میں تردد کر دے، مثلا وہ یوں نیت کرے کہ کل آئندہ روزہ رکھے گا اگر رمضان کا دن ہوگا، اور وہ روزہ نہیں رکھے گا اگر شعبان ہوگا، اور اس صورت میں وہ شخص روزہ دار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنا عزم قطعی نہیں کیا ہے، لہذا یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے یہ نیت کی کہ اگر آئندہ کل اسے غذا ملے گی تو افطار کرے گا ورنہ روزہ رکھے گا۔ یوم شک میں غیر قطعی نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کا بیان۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان یوم الشک میں کوئی یقینی اور حتمی نیت نہ کرے، بلکہ تردد کے ساتھ یوں کہے کہ اگر آئندہ کل رمضان ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، اور اگر شعبان ہوگا تو روزہ نہیں رکھوں گا۔ اس صورت میں وہ شخص روزہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ وقوع صوم کے لیے قطعی اور یقینی نیت کی ضرورت ہے، اور اس شخص نے نیت میں تردد پیدا کر دیا ہے، اس لیے اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے یوں کہا کہ اگر آئندہ کل اسے کھانا ملے گا تو وہ افطار کرے گا، اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو وہ روزہ رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بھی اس کی نیت پختہ نہیں ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی نیت پختہ نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔
والخامس أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم عنه وإن كان من شعبان فعن واجب آخر وهذا مكروه لتردده بين أمرين مكروهين ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه لعدم التردد في أصل النية وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزيه عن واجب آخر لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها وأصل النية لا يكفيه لكنه يكون تطوعا غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه مسقطا وإنما عن رمضان إن كان غدا منه وعن التطوع إن كان غدا من شعبان يكره لأنه ناو للفرض من وجه ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه لما مره وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله لأنه يتأدى بأصل النية ولو أفسده يجب ألا يقضيه لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص وصف نیت میں تردد پیدا کر دے بئیں طور کہ یوں نیت کرے کہ اگر کل رمضان ہوگا تو رمضان کا روزہ رکھے گا اور اگر شعبان ہوگا تو واجب آخر کا روزہ رکھے گا، اور یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ نیت دو مکروہ امروں کے مابین ہے۔ پھر اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا دن ہے تو اس کا روزہ کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ اصل نیت میں تردد نہیں ہے، اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو واجب آخر سے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ جہت صوم میں تردد کی وجہ سے جہت ثابت نہیں ہوئی اور اصل نیت کافی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ روزہ نفل ہوگا جو قضا کے ساتھ مضمون نہیں ہوگا، کیونکہ اس شخص نے یہ روزہ مسقط واجب سمجھ کر شروع کیا ہے۔ اور اگر رمضان کے روزے کی نیت کی بشرطے کہ آئندہ کل رمضان ہو، اور نفل کی نیت کی اگر آئندہ کل شعبان ہو تو یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ من وجہ فرض کی نیت کرنے والا ہے۔ پھر اگر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو یہ روزہ اس کو کافی ہو جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو گزر چکی، اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو اس کا نفلی روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ نفلی روزہ اصل نیت سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر صائم نے اس روزے کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا نہ کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کی نیت میں من وجہ فرض کو ساقط کرنا داخل ہو گیا ہے۔ وصف نیت میں متردد ہونے کی وضاحت اور حکم۔ اقسام خمسہ کی آخری اور پانچویں قسم یہ ہے کہ صائم وصف نیت میں تردد پیدا کر دے اور یوں کہیں کہ اگر کل رمضان کا دن ہوگا تو میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، اور اگر شعبان کا دن ہوگا تو واجب آخر یعنی قضا اور کفارے کا روزہ رکھوں گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکروہ ہے کیونکہ اس میں وصف نیت کو جن دو روزوں کے مابین دائر کیا گیا ہے، یعنی رمضان کا روزہ اور واجب آخر کا روزہ، وہ دونوں روزے یوم الشک میں ممنوع ہیں۔ حدیث لا یصام الذی یشک کی روح سے، چونکہ یہ نہیں لغیرہ ہی ہے اس لیے یہ صورت مکروہ ہے۔ ثم ان ظہر فرماتے ہیں کہ اس طرح تردد کے ساتھ روزے کی نیت کرنا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کی نیت کر لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا یہ روزہ رمضان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو تردد ہے وہ وصف نیت میں ہے نہ کہ اصل نیت میں، اور جب اصل نیت میں تردد نہیں ہے تو اس سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا، لأنه يتأدى بأصل النیت، اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن تھا تو وہ روزہ واجب آخر سے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جب وصف نیت میں تردد تھا اور واجب آخر کی جہت ثابت نہیں ہوئی، البتہ اصل نیت ہی پائی گئی، اور اصل نیت سے صوم رمضان تو ادا ہو جاتا ہے مگر واجب آخر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ واجب آخر کے لیے تعیین ضروری ہے اور یہاں کوئی تعیین نہیں ہے، اس لیے واجب آخر کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔
ہاں اس نیت سے نفلی روزہ ادا ہوگا، اور اگر وہ شخص اسے توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا نہیں لازم ہوگی، کیونکہ صائم نے اس نیت سے اور اس ارادے کے ساتھ روزہ شروع کیا تھا کہ اگر رمضان کا دن ہوا تو اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر شعبان ہوا تو واجب آخر ساقط ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کا ثبوت اور سقوط نہیں ہوا، اس لیے اس روزے کو توڑنے سے اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ وَإِن نَوَى، مسئلے کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر صائم نے یوں نیت کی کہ اگر آئندہ کل رمضان ہوگا تو میرا روزہ رمضان کا ہے، اور اگر شعبان ہوگا تو میرا روزہ نفل کا ہے، تو یہ صورت بھی مکروہ ہے۔ اس لیے صورت میں بھی من وجہن فرض کی نیت موجود ہے، حالانکہ یوم الشک میں فرض کی نیت کرنا مکروہ ہے، لہذا اس حوالے سے یہ صورت مکروہ ہے۔ لیکن جب بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ وہ دن ماہ رمضان سے تھا تو اس کا روزہ صوم رمضان سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اصل نیت میں کوئی تردد نہیں ہے، اور رمضان کا روزہ اصل نیت سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو اس کا نفلی روزہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ نفلی روزہ بھی اصل نیت سے ادا ہو جاتا ہے، اور پھر اس دن تو صرف نفلی روزہ ہی رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، اس لیے بھی نفلی روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر روزے دار نے اس روزے کو فاسد کر دیا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نفل کے ساتھ ساتھ ادائے فرض اور اسقاط فرض کی بھی نیت کی ہے، لہذا یہ شخص مظنون کی طرح ہو گیا، اور مظنون پر کسی چیز کی قضا واجب نہیں ہوتی، لہذا اس شخص پر بھی قضا واجب نہیں ہوگی۔ ثم ان ظہر انہ من رمضان اجزأہ عنہ لما مر، اس عبارت سے فرماتے ہیں کہ اس طرح تردد کے ساتھ روزے کی نیت کرنا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کی نیت کر لی، اوپر والی عبارت ہے یہ، اگر کسی نے اس طرح کی نیت کر لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا یہ روزہ رمضان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو تردد ہے وہ وصف نیت میں ہے، نہ کہ اصل نیت میں، اور واجب اصل نیت میں تردد نہیں ہے، اور جب اصل نیت میں تردد نہیں ہے تو اس سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا، لأنہ یتعدی باصل النیت۔ اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن تھا تو وہ روزہ واجب آخر سے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جب وصف نیت میں تردد تھا اور واجب آخر کی جہت ثابت نہیں ہوئی، البتہ اصل نیت ہی پائی گئی، اور اصل نیت سے صوم رمضان تو ادا ہو جاتا ہے مگر واجب آخر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ واجب آخر کے لیے تعیین ضروری ہے اور یہاں کوئی تعیین نہیں ہے، اس لیے واجب آخر کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اس نیت سے نفلی روزہ ادا ہوگا، اور اگر وہ شخص اسے توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا نہیں لازم ہوگی، کیونکہ صائم نے اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ روزہ شروع کیا تھا کہ اگر رمضان کا دن ہوا تو اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر شعبان ہوا تو واجب آخر ساقط ہوگا، لیکن ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کا ثبوت اور سقوط نہیں ہوا، اس لیے اس روزے کو توڑنے سے اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔